السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہیں علاقائی سلامتی کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کا افتتاح کیا۔ قومی اسمبلی نے عزم ظاہر کیا ہے کہ قوم بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے متحد ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کا ملک ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے پہلگام واقعے سے اسے جوڑنے کی بھارتی کوشش کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ آج ضلع کچی میں ایک دہشت گرد حملے میں 7 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ پاکستان اور افغانستان نے خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے طویل مدتی تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے موسمیاتی انصاف کے لیے عالمی تعاون پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مبصرین کی ایک ٹیم وہاں بھیجے۔ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہیں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور روایتی اور غیر روایتی جنگی حربوں اور دہشت گردوں کی پراکسیز سمیت بڑھتے ہوئے خطرات سے آگاہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور مسلح افواج کے سربراہان بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ دورے میں انہیں خاص طور سے پاکستان کے مشرقی سرحد پر بھارت کی بڑھتی ہوئی جارحیت اور اشتعال انگیز کارروائیوں کی روشنی میں روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیاریوں پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کو خود مختاری اور داخلی سلامتی کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزیوں کو ناکام بنانے اور بھرپور جواب دینے کے لیے قومی سطح پر نگرانی بڑھانے، اداروں کے درمیان بہتر تعاون اور عملی تیاری میں اضافے کو ناگزیر قرار دیا۔ ISI کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پیچیدہ اور مشکل صورتحال میں قومی مفادات کا تحفظ کرنے اور قومی سلامتی کے حوالے سے مکمل آگاہی کے ساتھ فیصلہ سازی کو مکمل بنانے میں اس کے اہم کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج دنیا کی سب سے زیادہ پیشہ ورانہ صلاحیت کی حامل منظم افواج میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی قیادت نے تمام روایتی یا غیر روایتی خطرات کے مقابلے میں دفاع وطن کے ٹھوس عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستانی قائدین نے اس عزم کا اعادہ کیا۔ پوری قوم ملک کی طاقت کے دیگر مراکز اور ریاستی اداروں کی حمایت کے ساتھ ہماری مسلح افواج ہر طرح کے حالات میں پاکستان کے سلامتی، عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نئے قائم شدہ قومی انٹیلیجنس فیوژن اور تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کا باضابطہ افتتاح کیا ہے، جو پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی قومی حکمت عملی کو مربوط کرنے کے لیے مرکزی کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اس مرکز کا افتتاح کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردی، غیر قانونی نیٹ ورکس اور غیر ملکی سرپرستی میں گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے مضبوط اور مؤثر ادارہ جاتی طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نیفٹیک ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ قومی اسمبلی نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پیدا ہونے والی علاقائی صورتحال اور بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات پر بحث جاری رکھی۔ ارکان پارلیمنٹ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پوری قوم بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے متحد ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اگلے محاذ پر اطلاعاتی جنگ بھی لڑ رہا ہے۔
انہوں نے ایوان کو بتایا کہ بھارت نے ہمارے اکاؤنٹس بلاک کر دیے ہیں اور پاکستان نے تشہیری ایئر ٹائم خرید کر اور جیو ٹیکنگ کے ذریعے بھارتی یوٹیوب چینلز پر اپنی مسلح افواج کا ایک گانا نشر کر کے اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم عالمی برادری کے سامنے بھارت کے جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی شکست دے دی ہے۔ میں لائن آف کنٹرول کے پاس بلا نوشا کے ایک قصبے میں موجود تھا۔ ہم فورن میڈیا کو، لوکل میڈیا کو وہاں پر لے کر گئے جہاں پر بھارت کہتا تھا کہ دہشت گردوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ پیر چناسی سے اور بلا نور شاہ کے قصبے سے دہشت گرد سرحد پار گئے ہیں۔ دشمن مکار بھی ہے، بدنیت بھی ہے اور دشمن بے وقوف بھی ہے، اور دشمن کی بے وقوفی کی دلیل یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جو پہلگام کا علاقہ ہے جو سرحد سے 150-200 کلومیٹر کی دوری پر ہے، دشوار گرار علاقہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر چناسی سے یا بیلا نور شاہ سے پاکستان سے یہ لوگ جا کے وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا ہو؟ آپ کی 9 لاکھ فوج جو بھارت پر قابض ہے انلیگلی آکیوپائڈ انڈین کشمیر میں، وہ وہاں پہ جھک مار رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ دشمن کو عبرتناک شکست دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جارحیت پسند نہیں ہیں، لیکن اگر دشمن نے کوئی بھی مہم جوئی کی تو ہماری مسلح افواج ایسا جواب دیں گی کہ دشمن کی آئندہ نسلیں بھی اسے یاد رکھیں گی۔ وزیر اطلاعات نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کے حوالے سے کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا پھر یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کا ملک ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ہمارے پاس پاکستان میں بھارت کی جانب سے ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کے مستند اور ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت سکھوں کے قتل میں ملوث ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھارت پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کو اپنی خارجہ پالیسی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نہ صرف ہماری سرزمین پر پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے بلکہ وہ سری لنکا سے لے کر کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھی خونریزی کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جانا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کے معطلی کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا کہ پہلگام حملے کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کا مقصد سنتاس معاہدے سے دنیا کی توجہ ہٹانا تھا۔ اعجاز الحق نے اپنے کلمات میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا۔ سحر کامران نے کہا کہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے سنہرے حروف کے دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ پاکستانی قوم کے مضبوط ایمان کے عکاس سے عبداللطیف نے گزشتہ روز ایوان میں منظور ہونے والی متفقہ قرارداد کا خیر مقدم کیا جس کے ذریعے بھارت کو ایک مضبوط پیغام دیا گیا۔ فاروق ستار نے کہا کہ مودی کی سوچ دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ بھارت کبھی اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہوگا اور وہ پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا۔ اسد عالم نیازی نے کہا کہ بھارت بالادستی کے عزائم رکھتا ہے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام نہیں کرتا۔ پاکستان کی مسلح افواج کے سابق سینئر فوجیوں نے بھارت کی طرف سے کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں مسلح افواج کے ساتھ مادر وطن کے چپے چپے کا دفاع کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ریٹائرڈ میجر جنرل جاوید اسلم طاہر نے آج راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے دریائے سندھ کا پانی بند کرنے اور سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے بہانے پہلگام فالس فلیگ آپریشن خود شروع کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی مسلح افواج کے 20 لاکھ سے زیادہ ریٹائرڈ افسروں اور جوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے کوئی جارحیت کی تو اس کا پوری طاقت سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے ایک حکم پر ہم بحری، فضائی اور بری محاذ پر اپنی مسلح افواج کے ہمراہ لڑنے پہنچ جائیں گے۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ فہیم ارشد نے کہا کہ ہماری فضائیہ ٹیکنالوجی اور افرادی قوت میں بھارتی ایئر فورس سے کہیں آگے ہے اور ہم نے 2019 میں اسے ثابت کیا ہے۔ ایکس سروس مین آزاد جموں کشمیر شاخ کے صدر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سردار محمد زرین خان نے بھی پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاک قطر تعلقات اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی اور خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر داخلہ نے قطر کے وزیر اعظم کو پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کے ٹھوس اور اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے واضح کیا کہ پاکستان خطے میں دیرپا امن چاہتا ہے لیکن جارحیت پر خاموش نہیں رہے گا۔ قطر کے وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے خطے میں عدم کشیدگی کے لیے قطر کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا اور امید ظاہر کی کہ سفارتی کوششوں سے کشیدگی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن اور تعاون پر مبنی تعلقات کا عزم دہرایا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے ایک پریس اسٹیک آؤٹ میں بھارت اور پاکستان کوسچن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بند کمرے کے مشاورتی اجلاس کے دوران پاکستان کے اٹھائے گئے نکات کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان باہمی احترام اور مساوی خود مختاری کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی آزادانہ، شفاف، غیر جانبدارانہ اور مستند تحقیقات پر بھی زور دیا ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ ہم نے پہلگام دہشت گرد حملے میں پاکستان کو ملوث کرنے کی بھارتی کوشش کو یکسر مسترد کر دیا، جس کی پاکستان اور کونسل کے تمام ارکان نے مذمت کی ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سلامتی کونسل اور سیکرٹری جنرل پر بھی زور دیا ہے کہ وہ امن کے قیام اور محفوظ سفارتکاری میں متحرک رہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایجنڈے میں شامل پاک بھارت سوال کے معاملے پر مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں علاقائی سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال، پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر سیر حاصل بحث ہوئی۔ یہ اجلاس بھارت کی جانب سے حالیہ یک طرفہ اقدامات اور اشتعال انگیز بیانات کے تناظر میں پاکستان کی درخواست پر طلب کیا گیا، جس کی وجہ سے عسکری محاذ آرائی اور علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو لاحق خطرات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اجلاس کے دوران کونسل کے ارکان نے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے خطرے پر گہری تشویش ظاہر کی اور ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی میں کمی لانے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے کشیدگی اور فوجی محاذ آرائی اور تنازع میں کمی لانے اور مسائل کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں ناکامی کے بعد بھارت کا بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ مصدقہ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق بھارتی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیز کو متحرک کر دیا ہے۔ را کے دہشت گردی کے منصوبے کے مطابق BLA فتنہ خوارج اور غیر قانونی افغانیوں کو گوادر، کوئٹہ اور خزدار میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی ہدایات دے دی گئی ہیں۔ انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی اس مذموم سازش کو ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک اور سرگرم ہیں۔ آج بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقے مچھ میں بھارت کی اعلیٰ کار نام نہاد تنظیم بلوچ لبریشن آرمی سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے نصب کردہ دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے کے نتیجے میں 7 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شہداء میں صوبیدار عمر فاروق، نائک آصف خان، نائک مشکور علی، سپاہی طارق نواز، سپاہی واجد احمد فیض، سپاہی محمد عاصم اور سپاہی محمد کاشف خان شامل ہیں۔ پاکستان کی بہادر سیکیورٹی فورسز اور قوم بھارت کے مذموم عزائم اور پاکستانی سرزمین پر کارروائیوں میں ملوث اس کے اعلیٰ کاروں کو عبرتناک شکست سے دوچار کریں گے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں بھارتی جارحیت کے خلاف مسلح افواج اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پورے بلوچستان میں بڑے پیمانے پر عوامی ریلیاں نکالی گئیں۔ ذرائع کے مطابق یہ ریلیاں گوادر، ہب، لسپیلا، پسمی اور ماڑا، جیوانی اور سربندر سمیت صوبے بھر کے کئی شہروں میں نکالی گئیں۔ طلباء، قبائلی مائدین، سیاسی رہنما اور سول سوسائٹی کے ارکان سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے اپنی غیر متزلزل حمایت کے اظہار کے لیے ریلیوں میں شرکت کی۔ ادھر بہاولپور میں ایک اور ریلی نکالی گئی جس میں ملک کے مسلح افواج کے ساتھ قومی اتحاد اور یکجہتی کا
اظہار کیا گیا۔ سیاسی شخصیات، سول سوسائٹی کے ارکان اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ریلی میں شرکت کی۔ پاکستان اور افغانستان نے خطے میں امن و استحکام کے سلسلے میں طویل مدتی تعاون کے لیے اعلیٰ سطح کے روابط کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے اتفاق رائے آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو میں کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، حکومتی رابطوں، معاشی تعاون، عوامی روابط اور سیاسی مشاورتی طریقہ کار کی بحالی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کی بہتری پر اطمینان ظاہر کیا۔ نائب وزیر اعظم نے افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ کو پاکستان کے خلاف بھارت کے حالیہ اشتعال انگیز، غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے امن اور پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر عبوری افغان وزیر خارجہ نے تجارت اور سفری سہولتوں کو آسان بنانے پر پاکستان کے مؤثر اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے نائب وزیر اعظم کو دوبارہ افغانستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطے کے وزیر مصدق مسعود ملک نے موسمیاتی تبدیلی کی صورتحال سے مکمل طور پر نمٹنے کے لیے عالمی تعاون پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں آفات کے خطرات میں کمی کے حوالے سے دوسری پاکستان نمائش سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے گلگت بلتستان کے اپنے حالیہ دورے کا حوالہ دیا، جہاں انہوں نے گلیشیئر سے بننے والی جھیل کے پھٹنے سے سیلاب کے باعث تباہی کا مشاہدہ کیا اور متاثرہ آبادی کے لیے گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے خطرات سے دوچار پاکستانی آبادیوں کے عزم اور انہیں وسائل کے ساتھ با اختیار بنانے میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے کردار کی تعریف کی۔ مصدق ملک نے زور دیا کہ جو قومیں موسمیاتی بحران میں کم کردار ادا کرتی ہیں وہ زیادہ نقصان اٹھاتی ہیں، انہیں عالمی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے آئندہ کے لیے تیاریوں کی اہمیت پر زور دیا۔ مکہ مکرمہ میں حج کے انتظامات بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل حج عبدالوہاب سومرو نے کوآرڈینیٹر مکہ ذوالفقار خان، ڈائریکٹر عزیز اللہ خان اور دیگر عہدیداروں کے ہمراہ عازمین حج کی رہائشی عمارتوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے رہائشی کمروں، ڈائننگ ہالز، ایلیویٹرز اور صفائی کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ عبدالوہاب سومرو نے عازمین حج کو رہنمائی سہولت فراہم کرنے اور ان کی شکایات کے بروقت ازالے کی ہدایت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار سید وقار مہدی نے صوبہ سندھ سے سینٹ کی نشست کے لیے ضمنی انتخاب میں ڈالے گئے کل 147 ووٹوں میں سے 111 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان، جو سینٹ ضمنی انتخابات میں ریٹرننگ افسر تھے، کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق MQM پاکستان کے نگہت مرزا نے 36 ووٹ حاصل کیے، 2 ووٹ مسترد کر دیے گئے۔ سینٹ کی یہ نشست سینیٹر تاج حیدر کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز نے 22 اپریل کو پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد سے وادی کشمیر میں بڑے پیمانے پر جاری کریک ڈاؤن کے دوران 2800 سے زیادہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتی پولیس کی IG وی کے وردی نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو میں اس بات کی تصدیق کی کہ ان میں سے 90 کشمیریوں کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور ہزاروں کو نامعلوم مقامات میں بند کر دیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے کشمیریوں کے لیے اجتماعی سزا قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ حل طلب مسئلہ کشمیر سے خطہ عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے کی زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مبصرین کی ایک ٹیم جموں و کشمیر بھیجے۔ بیان میں تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ ادھر پونچھ اور راجوری ضلعوں میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ اور اس کے شراکت داروں نے غزہ میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران پر سخت انتباہ جاری کیا ہے۔ ایک بیان میں اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ملکی ٹیم نے موجودہ امداد کے نظام کو ختم کرنے کی اسرائیلی کوششوں کی مذمت کی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔
کل راولپنڈی میں 10ویں پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائٹڈ کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا اور یہ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز 11 پوائنٹس کے ساتھ پی ایس ایل کے پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور کراچی کنگز 10 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ لاہور گلیڈیٹرز 9 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر اور پشاور زلمی 8 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے۔ ملتان سلطانز 2 پوائنٹس کے ساتھ چھٹے اور آخری نمبر پر ہے، جو کھیلے گئے اپنے 9 میچوں میں صرف 1 میچ ہی جیت سکی ہے۔ جشن بہارا پولو ٹورنامنٹ گلگت میں جاری ہے۔ ٹورنامنٹ میں 17 سویلین اور 9 محکمہ جاتی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ کا فائنل اس ماہ کی 17 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ 5ویں خواتین قومی سافٹ بال چیمپئن شپ اس ماہ کی 28 تاریخ سے کراچی میں شروع ہوگی۔ 5 روزہ ٹورنامنٹ کا انعقاد سندھ سافٹ بال ایسوسی ایشن نے کیا۔ پاکستان آرمی، وابدہ، ہائر ایجوکیشن کمیشن، پولیس، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ سے خواتین کی سافٹ بال ٹیمیں ٹورنامنٹ میں شرکت کریں گی۔ پاکستان کے 4 کوہ پیماؤں نے نیپال میں دنیا کی 7ویں بلند ترین چوٹی ڈھنڈولا گیری اور تیسری بلند ترین چوٹی کنچن چونگا اور ایورسٹ کو سر کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ ان کوہ پیماؤں میں ممتاز پاکستانی کوہ پیما ساجد علی ستپارہ، نائلہ کیانی، سرباز خان اور واحد اللہ نگری شامل ہیں۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 533 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,13,568 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 420 ملین سے زائد حصص سے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 399 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج سوئی سدرن گیس کمپنی کے سب سے زیادہ 54 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 453 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 188 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 218 میں کمی، جبکہ 47 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 528 روپے 33 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونی لیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 184 روپے 26 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 95 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 45 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 373 روپے 43 پیسے اور 374 روپے 9 پیسے، یورو 317 روپے 85 پیسے اور 318 روپے 42 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 91 پیسے اور 75 روپے 5 پیسے، یو اے ای درہم 77 روپے 2 پیسے اور 77 روپے 15 پیسے اور جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 95 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 96 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,05,300 روپے رہی۔ اور اب ہم چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ ممتاز بلوچی لوک موسیقار اور گلوکار فیض محمد بلوچ کی 43ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ۔ فیض محمد بلوچ سن 1900 میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن ہی سے انہیں لوک گائکی کا شوق تھا۔ اپنے اس شوق کو جلا بخشنے کے لیے انہوں نے گائکی کے ساتھ ساتھ سارندا اور سارنگی بجانے کی تربیت بھی حاصل کی۔ فیض محمد بلوچ کو ذوالفقار علی بخاری نے ریڈیو پاکستان سے متعارف کروایا اور پھر ٹیلی ویژن آنے کے بعد وہ ٹیلی ویژن کے بھی مقبول فنکاروں میں شمار ہوئے۔ وہ گلوکار اور موسیقار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت شاعر بھی تھے اور اپنی گائکی کے خوبصورت انداز کی وجہ سے ملک بھر میں پسند کیے جاتے تھے۔ حکومت پاکستان نے 23 مارچ سن 1989 کو ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ان کی وفات کے بعد انہیں تمغہ امتیاز عطا کیا تھا۔ فیض محمد بلوچ کوئٹہ میں نواکلی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ اردو کے ممتاز ادیب سراج الدین ظفر کی 53ویں برسی آج منائی گئی۔ وہ 1912 میں جہلم میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بیگم زینب عبدالقادر بھی اردو کی ممتاز ادیبہ تھیں۔ سراج الدین ظفر نے افسانے اور شاعری تحریر کی۔ ان کی شاعری کے 2 مجموعے زمزمہ حیات اور غزل و غزل شائع کیے گئے۔ انہیں 1968 میں آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔
سراج الدین ظفر کا انتقال 1972 میں آج ہی کے دن کراچی میں ہوا۔ GIS اور اسپیس اپلیکیشنز کا قومی مرکز اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی 38 منٹ کی سائنس فکشن ٹیلی فلم آسمان سے آگے جہاں اور بھی ہیں ریلیز کریں گے، جس میں خلائی سائنس کی تبدیلی کی طاقت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ٹیلی فلم اس ماہ کی 9 تاریخ کو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں دکھائی جائے گی۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ کینسر پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک نئی قسم کی انتہائی طاقتور اینٹی باڈی تیار کی ہے جو اس بیماری میں مبتلا مریضوں کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن کے ماہرین نے چھوٹے پروٹینز کی شکل اور لچک کو تبدیل کر دیا ہے جو قدرتی طور پر خون کے سفید خلیوں سے پیدا ہوتے ہیں تاکہ انسانی جسم کو بیکٹیریا اور وائرس سے بچایا جا سکے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ ان کا اینٹی باڈی پروٹوٹائپ زیادہ مؤثر ہوتا ہے جس سے جسم کے مدافعتی نظام سے زیادہ مضبوط رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز یونیورسٹی آف اوکلاہوما کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق جسم میں زنک کی ضرورت سے زائد موجودگی دماغ میں ٹیومر کا باعث بن سکتی ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق ٹیومر کی سرجری ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ سرجری کے باوجود ٹیومر مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ٹیومر سے بچنے کے لیے پروٹینز کا مناسب استعمال فائدہ مند رہتا ہے۔ پروٹینز زنک کو اعتدال میں رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس تحقیق سے ٹیومر کے مؤثر علاج میں مدد ملے گی۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مطلع جزوی اور آلود رہنے کا امکان، تاہم کل شام رات میں مطلع جزوی اور آلود رہنے کے علاوہ کشمیر، خیبر پختونخوا، جنوب مشرقی سندھ اور خطہ پٹوار میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 43، دالبندین جیکو آباد میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے شہروں کے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 34، مری میں 19، لاہور میں 35، کراچی میں 38، پشاور میں 35، کوئٹہ میں 34، مظفر آباد میں 32، گلگت میں 36، اسکردو میں 30، سری نگر میں 27، جموں میں 35، لیہ میں 21، پلوامہ میں 27، اننت ناگ میں 25 اور شوپیاں میں زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم سندھ، بالائی خیبر پختونخوا، جنوبی بلوچستان، کشمیر میں چند مقامات پر بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش مٹھی میں 18، بدین میں 11، خیبر پختونخوا معلوم جبہ میں 12، کاکول میں 2، کشمیر، راولاکوٹ اور مظفر آباد سٹی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا جہاں انہیں علاقائی سلامتی کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کا افتتاح کیا۔ قومی اسمبلی نے عزم ظاہر کیا ہے کہ قوم بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے متحد ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کا ملک ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تے بھگیڑا، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک نور حسین چانڈ، مدیر فورن ڈیسک کنول شمیم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ارشد ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔